تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف آیت نمبر 109. صرف ایک آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 109 109. And we sent not before you as messengers any but men unto whom we revealed from among the people of the townships. اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے جو بھی رسول تھے، پیرانتھیسس ہے کہ اس کے مگر صرف یہ کہ وہ رجال تھے، یعنی کہ آدمی، مین تھے، ہیومن تھے اور مرد تھے. نہ تو فرشتوں کو ہم نے بھیجا اور نہ ہی عورتوں کو ہم نے مطلب رسول بنا کے بھیجا. وہ جو رسول بنا کے تو آپ سے پہلے جو بھی آئے وہ مرد تھے، مین تھے، وہ ہیومن اینڈ مین. تو اینی بٹ مین انٹو ہوم، جن کو کہ ہم نے وحی کی، وی ریویلڈ. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے جو ریویل کیا تو تورات. فرام امنگ دا پیپل آف ٹاؤن شپس، یعنی جو بھی شہر ہوتا تھا یا جو بھی بستی ہوتی تھی، ٹاؤنز ہوتے تھے، وہ جگہ کے لوگوں میں سے ہی ہم نے بھیجا. یعنی وہیں کے جو لوگ، جیسا جن کا کلچر ایک جیسا، بات چیت کا انداز ایک جیسا، لینگویج ایک جیسی، ہم نے وہیں سے ایک بندے کو چنا جو کہ رسول بننے کے لائق ہے. انہی کو چنے گا نا اللہ. تو کسی کو بھی تو نہیں چن لے گا کہ نہیں بھئی یہ بہت بڑا یہاں کا وہ رئیس ہے تو اس کو چن لو، یہ امیر ہے تو اس کو چن لو. ایسا نہیں ہے. عمرا اور یہ سب کو نہیں. اللہ تو رسول بنانے کے لیے جو بندے اللہ کے ہیں وہ چنے ہوئے ہیں، چوز کیے ہوئے ہیں. Have they not traveled in the land and seen what was the end of those who were before them? تو کیا یہ گھومے پھرے نہیں زمین پر؟ کہ یعنی تم نے دیکھا نہیں، جب تم نکلتے ہو تو تم زمین پہ ٹریول کر رہے ہو، تمہارا کاروان جو ہے زمین پہ جا رہا ہے زمین سے، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیا؟ What was the end of those who were before them? تو وہ لوگوں کا انجام جو کوئی یعنی ان سے پہلے تھے، یعنی کہ جو لوگ ابھی ہیں، ابھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، یعنی کہ تو قریش کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ قریش جو ہے کیا وہ زمین میں گھومے پھرے نہیں اور دیکھا نہیں کیا تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ یعنی قریش جو ہے ان سے پہلے جو لوگ آئے ان کا کیا انجام ہوا. اینڈ ویریلی، اور یقیناً، the home of the hereafter is the best for those who have taqwa. تو جن میں تقوی ہے انہی کے لیے آخرت کا گھر یقیناً سب سے بیسٹ ہے، سب سے اچھا اور بہتر ہے. جن میں تقوی ہے، جو اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے رہتے ہیں، دیکھ بھال کے چلتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بچانا ہے. ڈو یو ناٹ دین انڈرسٹینڈ؟ تو اب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ عقل نہیں ہے کیا تمہارے اندر؟ تو وہ عقل یعنی کہ انڈرسٹینڈ، تو کیا تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ اگر تم سے پہلے لوگوں کا انجام اگر تم دیکھ چکے ہو، جو بھی عاد اور سمود اور سب ایجپٹ، مصر، جو بھی جہاں سے بھی تم گزرتے ہوں گے، تو پھر تمہیں نظر نہیں آیا کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ تو پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئے گی کیا؟ یعنی تم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تمہارا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے، اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. All of the prophets are humans and men. تمام نبی اور رسول انسان تھے اور مرد تھے. اللہ says, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. And we sent not before you as messengers any but men unto whom we revealed. آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے سوائے اس کے کہ وہ مرد تھے، رسول بنا کے جن کو بھی بھیجا ہم نے وہ رسول تھے اور ان کو ہم نے وحی کی. Allah states that he only sent prophets and messengers from among men and not from among women, as this ayah clearly states.
تو اس آیت میں اللہ نے بہت ہی صاف طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ نے جب بھی نبی اور رسولوں کو بھیجا وہ مرد ہوتے تھے، عورتیں نہیں. اس آیت میں صاف طور پہ بتا دیا گیا ہے اللہ ڈڈ ناٹ ریویل ریلیجیس اینڈ لیجسلیٹو لاز ٹو اینی وومن فرام امنگ دا ڈاٹرز آف ایڈم. آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے، ان کی ڈائریکٹ بیٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو بھی عورتیں چلی آ رہی ہے وہ تمام مطلب ان کی بیٹیوں میں سے ہیں ہم سب. تو وہ اللہ نے نہیں بھیجا کسی کو بھی وحی نہیں کی کہ جو دین کے بارے میں یا شریعت یا قانون کے بارے میں. دس از دا بلیف آف اہل السنہ والجماع، اور یہی ہے مطلب بلیف جو اہل سنہ اور والجماع ہے ان کا یقین یہی ہے. شیخ ابو الحسن اور علی بن اسماعیل الاشعری مینشنڈ، ان لوگ نے یہ کہا ہے کہ اٹ از دا ویو آف اہل السنہ والجماع، یعنی ان کا نظریہ جو ہے اہل سنہ اور جماع کا یہی ہے that there were no female prophets، کہ عورتیں کبھی بھی نبی رسول بن کے نہیں آئی ہیں، but there were truthful believers from among women، لیکن عورتوں میں سے بہت ہی اچھی صحیح مومنہ وہ ضرور تھی، وہ تو تھی نا. اللہ mentions the most honorable of the truthful female believers، عورتوں میں سے جو سب سے زیادہ مومنہ حق پر بی بی مریم سلام علیہا، دا ڈاٹر آف عمران، یعنی جو بیٹی تھی عمران کی، یعنی وہ جو لائن ہے عمران کی وہاں سے مطلب بی بی مریم کا شروع ہوتا ہے نا، کہ جو آل عمران میں تھا نا کہ وائف آف عمران. تو یہ جو فیملی ہے یہی فیملی سے تو پھر بعد میں آگے موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں نا. وین ہی سیڈ، کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ سب سے باعزت سب سے حق پر مومنہ عورتوں میں بی بی مریم، تو اللہ نے اپنی آیت جو ہے سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 75 میں اللہ نے کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. کہ لوگوں کا وہاں پر جو کہنا تھا کہ یہ تو رسول ہیں تو یہ تو کھانا بھی کھاتے، پھر یہ تو مارکیٹ میں بھی گھومتے، تو یعنی ایسے کیسے رسول؟ تو یعنی یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا تھا وہاں مکہ میں. اور یہاں پر جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، دا مسیح عیسیٰ سن آف مریم یعنی میری واز نو مور دین اے میسنجر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے وہ ایک رسول ہی تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. مینی ور دا میسنجرز دیٹ پاسڈ اوے بفور ہم، اور ان سے پہلے بہت سارے رسول جو ہے وہ گزر چکے، کیونکہ اللہ نے ہم کو جو نام بتایا ہم کو وہی معلوم ہے. ادروائز اللہ نے قرآن میں یہ تو کہا ہے نا 1,24,000 جو رسول اور نبی دنیا میں آئے ہیں. ہز مدر واز اے صدیقہ، یعنی کہ ٹروتھ فل بلیور. صدیقہ ان کا ٹائٹل، اللہ نے ان کی والدہ کو صدیقہ کا ٹائٹل دیا، ٹروتھ فل بلیور، یعنی کہ جو بہت ہی سچی ایمان والی مومنہ. دے بوتھ یوزڈ ٹو ایٹ فوڈ، اور وہ دونوں ہی کھانا کھاتے تھے. یعنی تم ان کو بنا رہے ہو گاڈ، اور پھر وہ بی بی مریم کو بھی بنا رہے ہو کہ گاڈ کی مدر، تو تم یہ سب کر رہے ہو، لیکن یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ کھانا بھی کھاتے تھے، ان کو بھی بھوک لگتی تھی. Therefore the best description Allah gave her is صدیقہ. تو اللہ نے ان کا سب سے بہترین جو بیان کیا جا سکتا ہے بی بی مریم کا یعنی میری کا، تو وہ ہے صدیقہ، بہت ہی سچی مومنہ. Had she been a prophet, Allah would have mentioned this fact when he was praising her qualities and honor. اگر وہ نبی یا رسول ہوتی تو اللہ جب ان کے بارے میں یہ تعریفی انداز میں ان کی جو بھی
کوالٹیز ہیں ان کے اندر، جو ان کی صفات ہیں، صفتیں، اور ان کی بہت ہی عزت افزائی، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو اس میں اللہ یہ نہیں کہتا کہ وہ تھی نبی یا رسول تھی. Therefore Mary یعنی مریم was a truthful believer، صدیقہ یعنی according to the words of the Quran، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے یہ بات دی ہے کہ وہ صدیقہ تھی، یعنی سچی مومنہ. All prophets were humans not angels، تمام جو بھی prophets یعنی رسول اور نبی وہ سب کے سب انسان تھے، فرشتہ نہیں. الدہق رحمہ اللہ reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما commented on Allah's statement کہ ابن عباس نے بتایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا and we sent not before you as messengers any but men. تو اس چیز کے بارے میں انہوں نے کہا they were not from among the residents of the heaven، وہ کوئی وہاں کے آسمان کے جنت کے رہواسی نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے. as you claimed، جیسے کہ تم لوگ کہتے ہو، جیسے اللہ نے آیت میں کہا کہ ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کس کو نہیں بھیجا، پیرانتھیسس میں میسنجرز ہے، رسولوں کو، سوائے اس کے کہ وہ مرد تھے. This statement of Ibn Abbas رضی اللہ عنہما is supported by Allah's statement. تو یہ جو انہوں نے بات کہی وہ اللہ کی یہ آیت جو ہے سورہ نمبر 25 سورہ الفرقان آیت نمبر 20 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. یہ وہ آیت ہے کہ and we never sent before you any of the messengers، آپ سے پہلے ہم نے کوئی بھی ایسے رسول نہیں بھیجے، but لیکن یقیناً but verily they ate food and walked in the markets، کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ مطلب مارکیٹ کے اندر بھی جاتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کیونکہ خریداری ان کو بھی کرنی پڑتی تھی. اپنے لیے کپڑا خریدنا ہے، اپنے لیے تن ڈھانکنے کے لیے، پھر اپنے لیے تمہیں کھانے کی چیزیں خریدنی ہے تو جانا پڑے گا نا، گروسری بھی لینی پڑے گی نا. وما جعلنا بھی ایک اور ہے سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 8 اور 9، دو آیت ہے. وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. And we did not create them with bodies that ate not food. اور پھر ہم نے یعنی جو بھی رسول جن کو بنایا ہم نے، تو وہ ہم نے ایسی تخلیق نہیں کی ان کی کہ بھئی ان کے جسم جو ہے ان کو کھانے کی ضرورت نہ پڑے، کہ ان کا جسم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھوک نہ لگتی اور وہ کھانا نہ کھائے. nor were they immortals، اور وہ کوئی وہ نہیں تھے کہ امر ہو گئے، بھئی کبھی نہیں ان کو موت آئے گی، ہمیشہ زندہ رہیں گے، ایسا بھی اللہ نے ان کو جسم نہیں دیا. then we fulfilled to them the promise، پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا پورا کیا. so we saved them and those whom we willed، تو ان کو بھی ہم نے بچایا اور جس کسی کے لیے ہم نے چاہا ان کو بچایا. but we destroyed extravagant، مسرفین لوگ جو ہیں اسراف کرنے والے کسی بھی بات میں، ان کو ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک. اور پھر ہے سورہ نمبر 46، سورہ نمبر 46 جو ہے وہ سورہ احقاف آیت نمبر 9. قل ما کنت بدعا من الرسول، سے ان سے کہو I am not a new thing among the messengers، رسولوں میں کوئی نئی چیز نہیں ہو. بدعہ مطلب کوئی بھی نئی چیز کہتے ہیں نا، کہ اگر تم نے کوئی نئی مطلب بدعت شروع کر دی، اگر دین میں بدعت کی ہے تو وہ پھر گناہ ہے. اور دنیا کے معاملے میں اللہ نے کہا بدعت کرو، مطلب نئی چیز ایجاد کرو نا، لیکن دین میں تو مت کرو.
لیکن یہاں پر میں بیدا کا صرف میننگ بتا رہی ہوں، لیکن کہا گیا یہ کہ میں کوئی ایسا نہیں say I am not a new thing among the messengers، کوئی رسولوں میں کوئی میں ایک نیا نویلا نہیں آیا ہوں، کہو ان سے. اللہ said next، پھر اللہ نے کہا من اہل القرى، قرا وہی ہے جو بستیاں، شہر، ٹاؤن شپس، فرام امنگ دا پیپل آف ٹاؤن شپس. تو جو بھی وہ ٹاؤن شپ ہوتی تھی، جو بستی ہوتی تھی، اسی کے اندر اللہ انہی کے میں سے بیچ میں سے ایک رسول اٹھاتا تھا جو بہت اچھے کیریکٹر کے ہوتے تھے، جو بہت صابرین، سچے، اچھے ہونا چاہیے. وہ غریب تھے یا امیر تھے یا یتیم تھے، وہ نہیں دیکھے گا اللہ. اللہ تو دیکھے گا کہ ان میں تقوی کتنا ہے، پھر ان کے اندر سچائی کتنی ہے. میننگ فرام امنگ دا پیپل آف سٹیز، وہ شہر کے جو لوگ جو بھی تھے بستی کے، ان میں سے ہی اللہ چنتا تھا تاکہ ان کو اجنبیت نہ ہو. ناٹ دیٹ دے ور سینٹ امنگ دا بیڈوینس، یا پھر ان کو بدوؤں کی طرف نہیں بھیج دیا جاتا تھا جو بہت ہی who are some of the harshest and roughest of all people. کیونکہ بدو جو ہوتے ہیں بیڈوینس، وہ رہتے ہیں بالکل دک و دک صحراؤں میں، یعنی کہ ڈیزرٹ میں، اور وہ بہت سخت ہوتے ہیں، اور اونٹوں کو جیسے پھر گرمی کو سہنا، دھوپ کو سہنا، ریت اتنی گرم، پانی کی کمی، تو یہ تمام چیز سے وہ لوگ بہت ہی ہارش ہو جاتے ہیں، بہت رف ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام جو لوگ ہیں ان میں سب سے ہارش اور رف لوگ بدو ہے. تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم کو، یعنی کہ ناٹ، ہم نے بدوؤں میں تم کو نہیں بھیجا. اور مصر جو ہے ایجپٹ، وہ تو ایک سیویلائزڈ تھی نا کنٹری، اور اس کے اندر بہت سارے آرٹس اور کرافٹس اور بہت ساری چیزیں تھی. اس وقت کے حساب سے وہ سپر پاور تھی. ڈرائنگ لیسنس فرام دا انسیڈنٹس آف دا پاسٹ، پاسٹ کی یعنی ماضی کے جو بھی انسیڈنٹس ہیں، یعنی جو بھی مطلب واقعات ہیں، اس میں سے سبق لینا، سبق یعنی کہ لیسن لینا. اللہ سیڈ نیکسٹ افلم یسیروا فی الارض، اللہ ہم کو بھی کیوں سنا رہا ہے قرآن میں سب کچھ، تاکہ ہم بھی اس میں سے لیسن لیں، سبق لیں، عبرت حاصل کریں. Have they not traveled in the land؟ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ Meaning have not these people who rejected you, O محمد صلی اللہ علیہ وسلم, traveled in the land؟ تو یہ لوگ کیا زمین میں گھومے پھر رہے ہیں یا آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ قریش، اللہ نے پوری یوسف علیہ السلام کے ایک پورا قصہ ایسا سنایا جو کہ بالکل جو بیسٹ پوائنٹس جو تھے وہ پورے سنا کے پھر اللہ پاک نے یہ چیز ان لوگ کو بول رہا ہے قریش کو. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ and seen what was the end of those who were before them. تو تم نے دیکھا نہیں کہ تم سے یعنی ان لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوگا. That is the earlier nations، وہ پہلے کی قومیں that rejected the messengers، جنہوں نے رسولوں کو رد کیا، انکار کیا ان کا. And how Allah destroyed them، اور اللہ نے پھر ان کو کیسے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. A similar end is awaiting all disbelievers، جتنے بھی کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ان سب کے لیے ایسا ہی انجام جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے. یہی لوگوں کا جو انجام ہوا، عاد، سمود، پھر لوط علیہ السلام کی قوم، پھر فرعون، شعیب علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، یہ تمام ہے نا. تو ایسا ہی کوئی انجام ہے تباہی کا جو انتظار کر رہا ہے ایسے کافروں کا. اللہ said in another آیا، ایک اور آیت میں اللہ نے کہا، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 46. تو سورہ نمبر 22 جو ہے وہ سورہ الحج. افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، have they not traveled through the land؟ تو کیا یہ زمین کے اندر گھومے پھرے نہیں؟ And have they hearts wherewith to understand، اور ان کے پاس دل ہے
دل کا مطلب وہ یہ جو دل یعنی دل نہیں بلکہ پورا سینٹر. تو جو ان کے پاس ہے جو جس سے یہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے قلوب جو ہے جس یعنی قلوب کے اندر جو سمجھتے ہیں، یعنی عقل ان کی قلب کے اندر ہے اور وہ اس سے سمجھتے ہیں. تو کیا یہ گھومے پھرے نہیں کہ یہ سمجھیں اس بات کو، یعنی ان کو کہ یہ ساری باتیں جو ہے ان کو سمجھ آئے، ان کی عقل میں آئے. کہ تمہاری عقل میں بات آئی یا نہیں آئی؟ عقل میں کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بولتے ہیں نا یہ، تو وہ اردو میں بولتے ہیں when they hear this statement، تو جب وہ یہ ایسی بات سنتے ہیں they should realize that Allah destroyed the disbelievers and saved the believers. And this is His way with His creation. تو یہاں پر اللہ جو آیت میں جو کہہ رہا ہے کہ اسے تم پتہ کرو، احساس کرو، ریئلائز کرو کہ اللہ نے تباہ کر دیا ان تمام کافروں کو، مشرکوں کو، اور بچا لیا مومنوں کو. اور یہی اس کا طریقہ ہے اس کی مخلوق کے ساتھ. اللہ کا طریقہ یہی ہے اس کی مخلوق کے ساتھ، کریشن کے ساتھ. دس از وائی اللہ said، اسی لیے اللہ نے کہا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، and verily the home of the hereafter is the best for those who have taqwa. آخرت کا گھر یقیناً ان کے لیے بہت بہتر ہے جن میں تقوی ہے. جن میں تقوی نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کے لیے آخرت کا گھر بھی نہیں ہے نا. پھر وہی ہے، پنشمنٹ ہے، جہنم. اللہ says just as we saved the faithful in this life، اللہ یہاں کہتا ہے کہ جیسے ہم نے بچایا ایمان والوں کو اس دنیا کی زندگی میں، we also wrote safety for them in the hereafter، تو ہم نے آخرت میں hereafter میں بھی ان کے لیے امن و امان لکھ دیا، which is far better for them than the life of the present world، جو ان کے لیے بہت بہتر ہے یہ دنیا کی موجودہ زندگی سے. اللہ said in another آیا، اللہ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ نمبر 40، سورہ غافر، سورہ مومن، دو نام ہے اس کے. اس کی آیت نمبر 51 and 52، یعنی دو آیت ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Verily we will indeed make victorious our messengers and those who believe in this world's life, and on the day when the witnesses will stand forth, that is the day of resurrection. یقیناً ہم ان کو کامیاب کریں گے، ان کو فتوحات ان کو دیں گے، ہمارے رسولوں کو بھی اور جو بھی ان کے ساتھ ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں. اور وہ دن قیامت کا دن جس کو کہا گیا ہے کہ یوم یقوم الاشہاد، جہاں کھڑے ہوں گے تمام گواہ، وہ سارے گواہ کھڑے ہوں گے، اور وہ ہے ڈے آف ریزریکشن یعنی قیامت کا دن. دوسری آیت میں کہا یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. The day when their excuses will be of no profit. یہ وہ دن ہوگا جس میں ان لوگ کے بہانے بازی نہیں چلیں گے. کوئی بھی بہانہ کرتے تھے نا لوگ دنیا کے اندر، ایکسکیوز، تو وہ وہاں نہیں چلے گا، وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا ایسے ظالموں کو، ایسے رانگ ڈوئرس کو. will be of no profit to the wrong doers. theirs will be the curse، ان کے لیے ہوگی لعنت. and theirs will be the evil abode in hellfire، اور ان کا جہنم کی آگ کے اندر بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. افلا تعقلون، تو کیا پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ ڈو یو ناٹ دین انڈرسٹینڈ؟ یعنی اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد، زمین میں گھومنے کے بعد سمجھ نہیں آ رہے تمہیں پھر بھی؟ اللہ کا یہ انداز ہے پوچھنے کا. ڈو یو ناٹ دین انڈرسٹینڈ؟ افلا تعقلون.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔